الرحمن الرحیم۔ حکایت پنجاہ و ہفتم، 57ویں حکایت۔ شاہ حلب را ضرورت پیش آمد۔ شاہ کا معنی بادشاہ، حلب ایک شہر کا نام ہے۔ ضرورت کوئی ضرورت، پیش آمد پیش آئی۔ شاہ حلب را ضرورت پیش آمد، حلب کے بادشاہ کو کوئی ایسی ضرورت پیش آئی۔ شاہ حلب را ضرورت پیش آمد، حلب کے بادشاہ کو کوئی ایسی ضرورت پیش آئی کہ رفتن خودش ناگزیر افتاد۔ رفتن مصدر جانا، خود کا معنی اپنا، ناگزیر کا معنی ضروری لازمی، کہ رفتن خودش ناگزیر افتاد، کہ اس کا خود جانا ضروری ہو گیا۔ کہ رفتن خودش ناگزیر افتاد، کہ اس کا خود جانا ضروری ہو گیا۔ شاہ حلب را ضرورت پیش آمد، حلب کے بادشاہ کو ایک ایسی ضرورت پیش آئی کہ رفتن خودش ناگزیر افتاد، کہ ان کا خود جانا ضروری ہو گیا۔ ہمی کے از شہر خود بیرو می رفت۔ ہمی کے کا معنی جو ہی، جیسے ہی، از شہر خود اپنے شہر سے، بیرو میں رفت باہر جا رہا تھا۔ ہمی کے از شہر خود بیرو میں رفت، جو ہی اپنے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ پیر زنے سد راہش گشت۔ پیر کا معنی بوڑھا، پیر زنے ایک بوڑھی عورت، صد کا معنی رکاوٹ، راہ کا معنی راستہ، راہش اس کا راستہ، گشت کا معنی ہوا۔ پیر زنے سد راہش گشت، ایک بوڑھی عورت اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئی۔ پیر زنے سد راہش گشت، ایک بوڑھی عورت اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئی۔ ہمی کے از شہر خود بیرو میں رفت، جو ہی اپنے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ پیر زنے سد راہش گشت، ایک بوڑھی عورت اس کی راہ کی رکاوٹ بن گئی۔ وہ گفت اور بولی، خدا را، خدا کے واسطے، ساعت توقف گمار، توقف گمار ٹھہر جائیے، کچھ لمحہ ٹھہر جائیے۔ ساعت کا معنی کچھ دیر۔ وہ گفت اور بولی، خدا را، ساعت توقف گمار، خدا کے واسطے کچھ دیر ٹھہر جائیے۔ وہ ای غریق ظلم و ستم را، از گرداب جور و بیداد، بساحل نجات برآر۔ ای کا معنی یہ، غریق کا معنی ڈوبا ہوا، ستم کا معنی بھی ظلم، گرداب کا معنی بھنور، جور کا معنی ظلم، بیداد کا معنی ناانصافی، ساحل کا معنی کنارہ، برآر تو نکال۔ وہ ای غریق ظلم و ستم را، اور اس ظلم و ستم کی ڈوبی ہوئی کو، از گرداب جور و بیداد، ظلم اور ناانصافی کے بھنور سے، بساحل نجات برآر، نجات کے کنارے پر تو نکال۔ وہی غریق ظلم و ستم را، از گرداب جور و بیداد، بساحل نجات برآر، اور اس ظلم و ستم کی ڈوبی ہوئی کو، ظلم اور ناانصافی کے بھنور سے نجات کے کنارے پر تو نکال، یعنی میری حاجت روائی کر۔ وہ گفت اور بولی، خدا را، ساعت توقف گمار، خدا کے واسطے کچھ دیر ٹھہر جائیے۔ وہی غریق ظلم و ستم را، از گرداب جور و بیداد، بساحل نجات برآر، اور اس ظلم و ستم کی ڈوبی ہوئی کو، ظلم اور ناانصافی کے بھنور سے
نجات کے کنارے پر تو نکال۔ ملک گفت، بادشاہ نے کہا، چندے صبر کن۔ چندے کا معنی تھوڑا سا صبر کر۔ ملک گفت، بادشاہ نے کہا، چندے صبر کن، تھوڑا سا صبر کر، کہ کم فرصتی مانع اشتغال است۔ کم فرصتی کم وقتی، مانع کا معنی رکاوٹ، اشتغال مشغولیت، کہ کم فرصتی مانع اشتغال است، کہ کم وقتی مشغولیت کے لیے رکاوٹ ہے۔ ملک گفت، بادشاہ نے کہا، چندے صبر کن، تھوڑا سا صبر کر، کہ کم فرصتی مانع اشتغال است، کہ کم وقتی مشغولیت کو روکنے والی ہے۔ زال گفت، زال کا معنی بڑھیا، بڑھیا نے کہا۔ زال گفت، بڑھیا نے کہا، اگر طاقت احمال ضعیفہ نداری۔ احمال کا معنی بوجھ اٹھانا، ضعیف کی جمع ضعیفہ، کمزور ناتواں، نداری تو نہیں رکھتا۔ اگر طاقت احمال ضعیفہ نداری، اگر کمزوروں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت تو نہیں رکھتا۔ زال گفت، بڑھیا نے کہا، اگر طاقت احمال ضعیفہ نداری، اگر کمزوروں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت تو نہیں رکھتا، خودرا بادشاہ چرامی شماری۔ خودرا اپنے کو، بادشاہ چرامی شماری، بادشاہ کیوں شمار کرتا ہے، بادشاہ کیوں گردانتا ہے۔ زال گفت، بڑھیا نے کہا، اگر طاقت احمال ضعیفہ نداری، اگر کمزوروں کا بوجھ اٹھانے کی طاقت تو نہیں رکھتا، خودرا بادشاہ چرامی شماری، اپنے کو بادشاہ کیوں تو شمار کرتا ہے۔ ملک را لطیفہ اش خوش آمد، بادشاہ کو اس کا لطیفہ پسند آیا۔ ملک را لطیفہ اش خوش آمد، بادشاہ کو اس کا لطیفہ پسند آیا، خوش آیا۔ بغورش در رسید، غور کا معنی فکر، خوض، اور اس کے غور میں پہنچا، یعنی بڑھیا کی جو پریشانی تھی اس میں غور و فکر کرنے لگا۔ بغورش در رسید، اس کے غور میں پہنچا۔ وہ از جورش نجات بخشید، اور اس کو ظلم سے نجات بخشا۔ جور کا معنی ظلم۔ وہ از جورش نجات بخشید، اور اس بڑھیا کو ظلم سے نجات بخشا۔ بیت، شعر۔ ملوکا کے راہ خدا دیدہ اند، خسک از سر راہ برچیدہ اند۔ ملوک کی جمع ملوکا، بادشاہ، راہ خدا، خدا کا راستہ، دیدہ اند، دیکھے ہوئے ہیں۔ خسک اس کانٹے کو کہتے ہیں جس میں 3 گوشہ ہوتا ہے، یعنی تنکا۔ سرے راہ، راہ، از سرے راہ، راہ سے، برچیدہ اند، چنتے ہیں، مراد اٹھاتے ہیں۔ ملوکا کے راہ خدا دیدہ اند، وہ بادشاہ جو خدا کا راستہ دیکھے ہوئے ہیں۔ خسک از سرے راہ برچیدہ اند، تنکا راستے سے چن لیتے ہیں، تنکا راستے سے اٹھا لیتے ہیں۔ ملوکا کے راہ خدا دیدہ اند، وہ بادشاہ جو خدا کا راستہ دیکھے ہوئے ہیں۔ خسک از سرے راہ برچیدہ اند، تنکا راستے سے چن لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں۔ حکایت 58، 58ویں حکایت۔ ابلہے مال فراواں یافت۔ ابلہ کا معنی بیوقوف، ابلہے ایک بیوقوف، مال فراواں بہت زیادہ مال، فراواں کا معنی بکثرت، بہت زیادہ، یافت پایا۔ ابلہے مال فراواں یافت، ایک بیوقوف بہت سا مال پایا۔ ابلہے مال فراواں یافت، ایک بیوقوف بہت سا مال پایا۔ ودر خیال خام چنا تصور کرد۔ خام کا معنی بیہودہ، بیکار، چنا کا معنی ایسا، تصور کا معنی سوچ، فکر۔ ودر خیال خام چنا تصور کرد، اور بیکار خیال میں ایسا سوچا، ایسا تصور کیا۔ ودر خیال خام چنا تصور کرد، اور خام خیالی میں، بیکار خیال میں ایسا سوچا، ایسا تصور کیا۔
کہ زیادہ از 60 سال نخواہم زیست. کیا تصور کیا؟ 60 کا معنی 60، نخواہم زیست میں زندہ نہیں رہوں گا، کہ زیادہ از 60 سال نخواہم زیست کہ 60 سال سے زیادہ میں زندہ نہیں رہوں گا. خام خیالی یہ تھی کہ زیادہ از 60 سال نخواہم زیست کہ 60 سال سے زیادہ میں زندہ نہیں رہوں گا. اب لہے مال فراواں یافت، ایک بے وقوف بہت سا مال پایا، وہ در خیال خام چنا تصور کرد، اور بیہودہ خیال میں ایسا سوچا کہ زیادہ از 60 سال نخواہم زیست کہ 60 سال سے زیادہ میں زندہ نہیں رہوں گا. پس ہما بہتر کہ این خود صرف کنم. ہما کا معنی وہی، پس ہما بہتر، پس یہی بہتر ہے کہ ای نقد خود صرف کنم، کہ یہ روپیہ خود میں صرف کروں، یعنی جتنا ہاتھ میں آیا وہ میں خود صرف کروں، کیونکہ 60 سال سے زیادہ میں زندہ نہیں رہوں گا. پس ہما بہتر، پس یہی بہتر ہے کہ ای نقد خود صرف کنم، کہ ان روپیوں کو خود میں صرف کروں، کہ بعد از من رائے گا خواہند برد. رائے گا کا معنی بیکار، خواہند برد لوگ لے جائیں گے، کہ بعد از من کہ میرے بعد، یعنی جب میں مر جاؤں گا، کہ بعد از من کہ میرے بعد رائے گا خواہند برد بیکار لوگ لے جائیں گے. یعنی اگر میں پورا مال خرچ نہ کروں تو میرے مرنے کے بعد لوگ لے چلے جائیں گے. کہ بعد از من رائے گا خواہند برد، کہ میرے بعد بیکار لوگ لے جائیں گے. پس ہما بہتر کہ ای نقد خود صرف کنم، پس یہی بہتر ہے کہ یہ روپیہ خود میں صرف کروں، کہ بعد از من رائے گا خواہند برد، کہ میرے بعد بیکار لوگ لے جائیں گے. ومن در گور تأسف خواہم خورد. تأسف کا معنی افسوس، گور کا معنی قبر. ومن در گور، اور میں قبر میں تأسف خواہم خورد افسوس کروں گا. ومن در گور تأسف خواہم خورد، اور میں قبر میں افسوس کروں گا. الحاصل، خلاصہ یہ کہ در چند مایہ فرصت آن نقد را برباد داد. مایا کا معنی پونجی، فرصت کا معنی موقع، وقت. الحاصل، خلاصہ یہ، در چند مایہ فرصت آن نقد را برباد داد. چند ہی وقتوں میں، چند ہی فرصت میں اس نقد کو برباد کر دیا. یعنی میرا خیال یہ تھا کہ 60 سال سے زیادہ میں زندگی نہیں گزاروں گا، تو اس سے پہلے ہی پورے مال کو خرچ کر دیا. الحاصل، خلاصہ یہ، در چند مایہ فرصت، چند ہی موقع میں، چند ہی وقت میں آن نقد را برباد داد، اس روپیے کو برباد کر دیا، اس روپیے کو خرچ کر دیا. وہ عمرش از 60 درگذشت، اور اس کی عمر 60 سال سے زیادہ گزر گئی. وہ عمرش از 60 درگذشت، اور اس کی عمر 60 سال سے زیادہ گزر گئی، یعنی 60 سال سے بڑھ گئی. کوچا بکوچا گدائی اختیار کرد. کوچا کا معنی گلی، گلی گلی فقیری اختیار کیا. گدائی کا معنی فقیری، یعنی گلی گلی مانگنے لگا. کوچا بکوچا گدائی اختیار کرد، گلی گلی مانگنے لگا، فقیری اختیار کیا. وہ می گفت، اور کہہ رہا تھا، اے نیک مرداں، اے نیک لوگو، مال من بسبب خام خیال از کف رفت. کف کا معنی ہتھیلی، مراد ہاتھ. اے نیک مرداں، اے نیک لوگو، مال من بسبب خام خیال از کف رفت، میرا مال بیہودہ خیال کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا. اے نیک لوگو، میرا مال خام خیالی کی وجہ سے ہاتھ سے نکل گیا. برائے خدا، خدا کے واسطے، چیزیں بمن دہید، کچھ مجھے دیجئے، کوئی چیز مجھے دیجئے. برائے خدا
چیزیں بمن دہید، خدا کے واسطے کوئی چیز مجھے دیجئے، وہ دست من گیرید اور میرا ہاتھ پکڑیے، یعنی میری مدد کیجئے۔ برائے خدا چیزیں بمن دہید، خدا کے واسطے کوئی چیز مجھے دیجئے، وہ دست من گیرید اور میرا ہاتھ پکڑیے، یعنی میری مدد کیجئے۔